بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام ہوا شافی لے کر عباس انور، خاکسار عرفان احمد خان اور منیر اللہ شاہد صاحب آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ مکرم رانا سعید احمد صاحب آج بھی حسب وعدہ کچھ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے، کچھ گفتگو کے اندر نئی سے نئی بات جو ہے وہ آتی چلی جائے گی، جس کا ذرا سب سے ہم ڈسکشن میں ذکر آتا رہے گا۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جو کووڈ-19 جس پیئر نے اس کی ویکسین ایجاد کی تھی، مائنس فرینکفرٹ سے 35 کلومیٹر جگہ ہے وہاں کی، وہ دونوں میاں بیوی ٹرکش ہیں۔ آج ان کو جو ہے ایوان صدر میں اسپیشل ایوارڈ جو ہے وہ جرمنی کے صدر نے آج دیا ہے، جس کے وقت جرمن چانسلر بھی اس وقت وہاں موجود تھی۔ حسب معمول ہمیں کافی سوالات اس میں موصول ہوئے ہیں، جس کے بارے میں ہم رانا صاحب سے پوچھ لیں گے جواب، اور اس کے علاوہ وٹامنس کے بارے میں شاید رانا صاحب آج جو ہے وہ لیکچر میں دیں گے۔ بہت سارے دوستوں نے اب بھی لکھا ہے کہ بھئی دوائیں جو ہیں وہ لکھ کر تو ہمیں شو کی جائیں، اس لیے ہم نے منیر شاہد صاحب کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے کہ ان کو کیونکہ ہومیوپیتھک کا تجربہ ہے تو یہ ساتھ ساتھ دوائیں جو رانا صاحب بتائیں گے وہ نوٹ کرتے رہیں گے، اور جو بعد میں چیک کر کے پھر ہم اپنی ویب سائٹ پہ یا پروگرام میں وہ ظاہر کر دی جائیں گے۔ جی رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہاں جی، وبرکاتہ۔ ریڈی ہیں؟ ہاں جی رانا صاحب، آپ پچھلے پروگرام کے بعد کوئی 25 کے قریب لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور آپ کو دعائیں بھی دی ہیں اور آپ سے شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ان میں 20 سے قریب خواتین ہیں، 5 کے قریب مرد ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ خواتین کے ڈاکٹر ہیں یا اتفاق ہے یہ؟ جی، ایک دوست نے پوچھا ہے کہ دسمبر کے اینڈ میں ان کو کرونا ہوا تھا، جی اس کے بعد وہ کہتے ہیں 2-3 بیماریاں ان میں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں معدے میں جلن اور درد اور بے چینی، معدے کے نچلے حصے پر نچلے منہ پر درد ہے تو کبھی اوپر والے منہ پر جلن، ایک تو یہ ان کو بیماری ڈیولپ ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں ڈاکٹروں نے لینسوپرازول 30 لگا دی۔ اس کے علاوہ جنوری 2021 سے آنکھوں میں انفیکشن ہے۔ ہسپتال والے 5 قسم کے آئی ڈراپ آزما چکے ہیں، لیکن جب قطرے چھوڑتا ہوں تو درد اور سرخی واپس آ جاتی ہے، اور ان کی صرف ایک آنکھ میں جو ہے وہ بینائی ہے۔ تیسری بیماری وہ کہتے ہیں کہ نئی بلڈ پریشر کی تکلیف شروع ہوئی ہے، 5 ملی گرام کی گولی کھانی شروع کی ہے تو اس سے سر میں درد جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اور اگر یہ بیماریاں ایک ہی شخص کو تینوں ہوں تو ان کے لیے آپ کو مشترکہ دوائی ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا دے ان کو۔ تو ان کو چاہیے کہ دیکھیں جی، آنکھ کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کیلنڈولا آئی ڈراپس ملتے ہیں۔ کیلنڈولا آئی ڈراپس یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے یا آن لائن مل جائیں گے۔ وہ اگر ڈراپس آنکھوں میں ڈالیں گے تو دن میں 3 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا، ان کی آنکھوں کی بہت ساری بیماریاں سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ سی سے ہے، یہ کے سے ہے؟ کیلنڈولا، کیلنڈولا CALENDULA، کیلنڈولا یہ آتی ہے کیلنڈولا آئی ڈراپس کے نام سے۔ کیلنڈولا کیوں نہیں، کیلنڈولا کوئی اور نہیں، صرف کیلنڈولا آئی ڈراپس تو لکھا تھا، کیلنڈولا آئی ڈراپس۔ یہ ہومیوپیتھک ہے جی میں ہومیوپیتھک ہی بتاتا ہوں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر ڈالیں، اور جن لوگوں کی آنکھوں میں خشکی ہو، چلیں دیونا ایک بات اور بتا دیتا ہوں آنکھوں کے لیے، جن لوگوں کی آنکھوں میں خشکی ہو وہ چیلیڈونیم آئی ڈراپس دن میں 3 دفعہ اپنی آنکھوں میں ڈالیں، یا جن کے پانی بہتا ہو آنکھوں سے، اور ایک آنکھ سے پانی بہ رہا ہے ایک سے نہیں بہ رہا، یا کئی دفعہ دونوں آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور آنکھوں میں لالی سی ہوتی ہے، سرخ ہوتی ہیں، چیلیڈونیم آئی ڈراپس اپنی آنکھوں میں ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے
آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس طرح بینائی کے لیے ایک آئی ڈراپس ہیں سینیریریا میریٹیما. جن کو دھندلا نظر آتا ہو, جن کو صاف نہ دکھتا ہو, کیا کہتے ہیں موتیا وغیرہ ہو, نظر کمزور ہو رہی ہو, شک بچوں کی ہو یا بڑوں کی ہو, سینیریریا میریٹیما کے آئی ڈراپس اگر وہ آنکھوں میں ڈالنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی آنکھیں بھی محفوظ رہیں گی اور نظر بھی ٹھیک ہوتی جائے گی. تو باقی رہی بات, آپ نے فرمایا کہ ان کے معدے میں اور ایکچولی وہ دوائیوں کا اثر ہوگا جو انہوں نے دوائیاں وغیرہ کھائی ہیں, تو اس کے لیے وہ سلفر 1000 میں ایک خوراک صبح نہار منہ کھائیں, تو پھر اگلے ہفتے بتائیں ان کی جلن کا کیا حال ہے. سلفر 1000 ایوری ڈے ان دی مارننگ؟ نہیں, صرف 1 ڈوز. 1 ڈوز. ایک ڈوز صبح نہار منہ, صرف ایک ڈوز. یہ جلن اور درد بے چینی سب کا علاج بتا رہا ہے. اور وہ جو ڈاکٹر نے بتائی ہے لینزوپروزال 30 وہ لیتے رہیں گے یا مرضی ہے ان کی, لیتے رہیں وقتی طور پہ. ان دوائیوں سے وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے, ویسے تو یہ ٹھیک نہیں کر سکتی کسی چیز کو بھی. وقتی طور پہ فائدہ ضرور دے سکتی ہیں, ٹھیک نہیں کر سکتی. اور جو بلڈ پریشر پوچھا انہوں نے, دیکھیں بلڈ پریشر اپنی ذات میں تو کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا, بلڈ پریشر کسی وجہ سے ہوتا ہے. کیا وجہ ہے بلڈ پریشر کی ان کو یہ تو مجھے نہیں پتا. تو اگر وہ زیادہ ہائی نہیں ہے تو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 120-80 پہ نہ چلیں, 140-45 تک نارمل. ہر بندے کا بلڈ پریشر 140 تک بالکل نارمل ہوتا ہے, تو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر وقت وہ اس چکر میں نہ رہے کہ میرا 120 پہ نہیں آ رہا, 115 پہ نہیں آ رہا. یہ سب ڈرامہ بازی ہے. یہ 140 پہ بلڈ پریشر از نارمل فار ایوری بڈی. ایک نے پوچھا ہے جی دل کی حفظ ما تقدم کی دوا بتا دیں جس سے دل کی تکلیف سے محفوظ رہا جا سکے. دل کی تکلیف سے محفوظ رہنے کے لیے بے شمار دعائیں ہیں. ویسے جو ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ کریٹیکس ہے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ہانیمن نے بھی کریٹیکس کی بہت تعریف کی ہے. کریٹیکس دوائی 10 قطرے دن میں 2-3 دفعہ اگر آپ لیتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دل کی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو تکلیف ہو چکی ہے دل کی, پھر بھی آپ اس کو جاری رکھیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ ایکونائٹ کیو میں, مطلب کیو مینز مدر ٹنکچر کا 1 قطرہ ملا کے, صرف 1 قطرہ, 2 نہیں ڈالنے, 3 نہیں ڈالنے. اگر 2-3 اس میں گر جائیں تو پھینک دیں, دوائی نہیں پینی. صرف 1 قطرہ ڈال کے آپ کریٹیکس کے ساتھ پئیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دل کا ایک بہت بڑا ٹونک ہے. کہ جس کو تکلیف ہو وہ بھی لے سکتا ہے, جس کو نہ ہو وہ بھی لے سکتا ہے. ایک دوست نے دوا پوچھی ہے, کہتے ہیں بعض لوگوں کو مچھلی کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے, چہرے پر سوجن ہو جاتی ہے, اس کی دوا بتائیں. مچھلی کھانے سے اگر چہرے پہ سوجن ہو جائے تو اول تو ان کو کھانی نہیں چاہیے. جو چیز میں نے پچھلے پروگرام میں کسی نے بتایا تھا کہ جو چیز پچے نہ وہ نہیں کھانی چاہیے. اگر ان کو ایسے ہوتا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ لائکوپوڈیم 1000 میں ایک خوراک کھا کے دیکھیں. لائکوپوڈیم 1000 میں صرف 1 خوراک, صرف 1 ڈوز. اور اس کے 2 دن بعد پھر مچھلی کھا کے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے, یہ بتائیں. جی مدیر شاہد صاحب آگے چلوں میں یا ٹھیک. اچھا جی, ایک نے پوچھا کہ ہومیوپیتھی کا بکس اب مہیا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, اب میں تو نہیں بناتا, نہ ہی میرے پاس وہ ٹیم ہے, کیونکہ یہ ایک بندے کو تو کام ہی نہیں ہے, تو بہت بڑا کام ہے. تو یو کے سے پتہ کر لیں, میری ایک کمپنی ہے وہاں پہ جہاں سے میں اکثر اپنی دوائیں بنواتا ہوں. فلانسن اپوتھیکری ہے, تو وہ فلانسن والوں کا نمبر میں کسی کو چاہیے مجھ سے لے لیں. تو وہ میں ان کی باقی دوائیں بھی ان کی بہت اچھی ہیں,
اور معیاری دوائیں ہیں، فلانسن والے آپ فلانسن اپتھیکری والے دیتے ہیں، معیاری دوائیں ہیں، سستی ہیں اور اچھی دوائیں ہیں، ان سے مل جائیں گی آپ کو. اچھا جی، ایک بیماری ہے جس میں سیبیوس گلینڈز اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ممکن ہے میں الفاظ مطلب تلفظ صحیح نہ ہو میرا، اور جس سے چہرہ اور جسم پر تیل نکلتا ہے، اس کی کوئی دوا تجویز کر دیں. مجھے دیکھیں جی، اگر تو گلینڈ کا مسئلہ ہے تو کون سا گلینڈ ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، تو مجھے آپ لکھ کے بھیج دیں، میں بعد میں اگلے پروگرام میں بتا دوں گا آپ کو. خالی انہوں نے لکھا سیبیوس گلینڈز اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. چلے وہ میں کوئی پروگرام بھی سن گلینڈ رہے اوور ہیں ایکٹیو ہو اس کی دوائی آیوڈیم ہوتی ہے ویسے تو، لیکن اگر آپ مجھے لکھ کے بھیج دیں بعد میں، پھر میں دیکھوں گا جواب. چلے وہ سن رہے ہوں گے، یقیناً وہ آپ کو بتا دیں گے. اسی طرح نسخہ، ایک کمزوری کا نسخہ آپ نے بیان کیا تھا شاید جی، اینامیک کمپاؤنڈ 30، اس میں وہ کہتے ہیں کون کون سی دوائیں شامل ہیں؟ کون سا میں نے کمزوری کا کون سا نسخہ؟ اینامیک اینیمک. ہاں کمپاؤنڈ. جی ٹھیک ہے. دیکھیں جی، اینیمک کہتے ہیں خون کی کمی کو. اس کے لیے جو میں نے دوائیں میں دیتا ہوں وہ ہیں فیرم میٹ 30 میں، فیرم فاسٹ 30 میں، کلکیریا فاسٹ 30 میں. ذرا آہستہ آہستہ اپنے لکھ رہے ہیں فیرم میٹ، فیرم فاسٹ، کلکیریا فاسٹ، نیٹرم میور اور وینیڈیم، یہ 5 دوائیں 30 میں ملا کے دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اس سے. اور اس کے ساتھ میں ایک دوسرا نسخہ دیتا ہوں جو وٹامنز ہوتے ہیں. تو وٹامنز جو میں دیتا ہوں ان میں ہوتے ہیں وٹامن B6، وٹامن B12، فولک ایسڈ اور وٹامن B کمپلیکس. یہ چاروں ملا کے 6C میں، تو یہ وٹامنز میں دیتا ہوں خون کی کمزوری کے لیے اور انسانی ویسی کمزوری کے لیے. جسمانی طور پہ بندہ بہت دیر بیمار ہو، کمزوری ہو جائے، تو اس کو فوراً بوسٹ اپ کرنے کے لیے یہ وٹامنز کا نسخہ الگ فضل سے میں پچھلے 15 سال سے دے رہا ہوں. 15 سال سے میں ان عورتوں کو دے رہا ہوں جن کے بچے ہونے والے ہوتے ہیں، جن کے بچے ہو جائیں ان کو بھی دیتا ہوں. دوران پریگننسی میں نے بے شمار دنیا کو، عورتوں کو یہ وٹامنز کا نسخہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے بچہ بھی صحت مند پیدا ہوا ہے اور وہ خود بھی ٹھیک رہی ہیں. تو وہ جو بے شمار دنیا سن رہی ہوگی وہ اس بات کی گواہی دیں گی. تو وٹامنز ضرور استعمال کرنے چاہیے. ہمیں اکثر لوگوں کو، اور بے شمار ہم میں سے ایسے ہیں مجھ سمیت، جن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہومیوپیتھی میں وٹامنز بھی ملتے ہیں. عام مارکیٹ میں وٹامنز ملتے ہیں، بازار میں اپوتھیک سے یا کہیں ڈروگری اسٹور سے آپ کو مل جاتے ہیں. وہ وٹامنز کھانے سے فرق ضرور پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اتنی دیر ہی فرق پڑتا ہے جتنی دیر آپ کھاتے رہیں. جب آپ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ زیرو پہ آ جائیں گے. ہومیوپیتھک وٹامنز کا یہ ہے کہ اگر آپ نے 2-3 مہینے یہ کھا لیے ہیں، لے لیے ہیں، تو پھر باڈی کیونکہ ان کو زیادہ بناتی نہیں، لیکن پھر وہ لمبا عرصہ آپ کے لیے وہ آپ کا وہ کام کرتے رہتے ہیں. پھر ہفتے میں 2-3 دفعہ آپ نے وہ ٹون جیسے ٹیوننگ کرنی ہوتی ہے، 2-3 خوراکیں کھا لی تو جسم اس کو پھر تیار رہتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے وٹامنز کے بغیر. اس لیے یہ وٹامنز ہومیوپیتھی میں بہت سستے ہیں، یہ رکھنے چاہیے ہر بندے کو، ہر گھر میں ہونے چاہیے. خاص کر وٹامن B6، وٹامن B12، B کمپلیکس، وٹامن 9، فولک ایسڈ ہوتا ہے جو عورتوں کو عموماً پریگننسی میں دیا جاتا ہے. پھر وٹامن B6 اگر آپ کا کم ہو تو آپ کا خون نہیں بنتا، سست، آپ ہر وقت ڈھیلے گرے چڑچڑے اور مطلب بری آپ کا موڈ آپ کا سوئنگ ہوتا ہے. اسی طرح وٹامن B12، وٹامن B6 اگر ملا کے لیے جائیں تو یہ بہت فائدہ مند ہے. تو یہ انسان کو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ یہ وٹامنز کھانے سے گرا ہوا بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے.
ایسے یہ اللہ کے فضل سے ان میں طاقت خدا نے رکھی ہے. تو ان کے نام میں آپ کو اگلی لسٹ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے وٹامن کے نام کی میں لسٹ دوں گا آپ کو, تو وہ آپ لکھ دیں تاکہ جو جان سے بھی مل سکے لوگ لیں. جرمنی سے ہر دکان سے, جرمنی سے ہر اپوتھیک سے مل جائیں گے آپ کو. لندن سے ہمارے وہ فلانسن والے میں نے بھی بتایا ان سے مل جائیں گے, ہیلیوس والوں سے مل جائیں گے, یہ ہر جگہ سے آپ کو مل جائیں گے. جرمنی میں ریفارم ہاؤس سے مل جاتے ہیں؟ نہیں, اپوتھیک سے ملیں گے, ریفارم ہاؤس سے نہیں ملیں گے. میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو جیسے ہم عام طور پہ سنتے ہیں وٹامن ڈی, وٹامن سی, وٹامن ای, تو اسی طرح انہی نام سے وہ ہومیوپیتھک کی دوائیاں ان کے بھی نام ہیں یا ان کے کوئی اور ان کے نام کچھ اور ہیں, لیکن اگر آپ وہ کہیں جا کے صرف وہ نام لے دیں کہ جی مثلاً وٹامن ڈی کہتے ہیں آپ, لیکن وٹامن ڈی کا ایک نام ہے اسپیشل. اچھا, وہ نام میں آپ کو اگلے دفعہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. ٹھیک وہ نام اس کے مطابق جو نام ہے جو ہم ہاں نے ایلوپیتھی میں عام استعمال کرتے ہیں. ان سب وائٹامنس کے نام ہیں. ٹھیک ہے, وہ ناموں کی لسٹ میں آپ کو دوں گا, وہ پھر آپ مطلب لسٹ پہ لگا دیں, پھر لوگوں کو خریدنے میں آسانی رہے گی. ورنہ وٹامن ڈی جا کے آپ کہیں گے وٹامن ڈی 3, وہ آپ کو وہ گولیاں دے دیں گے 20,000 کی یا 10,000 کی, وہ جو بھی ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ بیماری کا دوائی کا نام بتائیں گے کہ یہ دوائی یہ ہمیں 12C میں چاہیے یا 12X میں چاہیے, پھر آپ کو وہ وٹامن ڈی وہی دیں گے جو آپ کو چاہیے ہو. اس کا مطلب وقت کے ساتھ ساتھ لوگ خود سیکھ لیں گے کہ بھائی وٹامن ڈی کا یہ نام ہے تو وٹامن سی کا یہ نام ہے. ہاں جی, میں آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ پراپر نام دوں گا ان کے. ٹھیک ہے. راز صاحب, جرمنی کے جو ہومیوپیتھک میڈیسینز بہت مہنگی ہیں, تو یہ وٹامنس بھی اسی طرح مہنگے ملیں گے جرمنی سے؟ جرمنی سے تو یہ وٹامن شاید آپ کو ملیں, کچھ ملیں گے آپ کو, کیونکہ جرمنی میں ہر دوائی نہیں ملتی. جرمنی میں ہر دوائی نہیں ملتی. لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں جی ہمیں شوابے کی دوائی چاہیے. وہ شوابے کی دوائی صرف پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں ملتی ہے, یہاں نہیں ملتی. تو یہاں پہ لوکل کمپنیاں ان کی دوائیں ملتی ہیں, لیکن انگلینڈ سے ہر دوا آپ کو مل جائے گی. آپ نام لیں, آپ کو وہ میں دوائی دیتا ہوں منگوا کے. جرمنی میں آپ اگر 10 دوائیں آپ اپوتھیک سے لینے گئے ہیں, آپ کو شاید 1 یا 2 ملیں گے. تو اس طرح وہ اب مطلب ہمارے وہ ہیلیوس والے ہیں, فلانسن والے ہیں, ان سے آپ جو دوائی چاہیں آپ مل. یہ جی عموماً 6-7 پاؤنڈ کی ہوتی ہے ایک دوائی, ایک وٹامن. 20 ml میں ایک وٹامن آپ کو 6-7 پاؤنڈ کا ملے گا. تو یہ مہنگے نہیں ہیں. ایک دفعہ آپ نے ایک دوائی خرید لی, وہ ساری زندگی نہیں جاتی. اس کا بھی وہی طریقہ ہوگا کہ جب بوتل خالی ہو رہی ہے تو اس میں بالکل وہی طریقہ, بالکل وہی طریقہ. رانا صاحب, یہ جو آپ نے نسخہ بتایا اینیمک کا, اس میں جو 5ویں دوائی ہے وہ کیا تھی جو بی سے شروع ہوتی ہے؟ وینیڈیم, VANADIUM. اس وٹامن کے حوالے سے ایک اور بھی جو سوال ہے اکثر خواتین کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ جو عام جو ہماری وٹامن ڈی جو اپوتھیکے سے ملتے ہیں, جو ہومیوپیتھی نہیں ہے, اس سے یہ ہے کہ بھئی ان سے وزن بڑھ جاتا ہے. تو ہومیوپیتھی کا کیا ہے کہ اس سے بھی وزن پہ کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی, مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ہومیوپیتھک والی سے وزن بڑھتا ہے نہیں بڑھتا. مجھے یہ پتا کہ اگر آپ نے 1 مہینہ وہ 12C والی وٹامن ڈی جو میں دیتا ہوں وہ کھا لیں, یا آپ کہیں سے بھی خرید لیں, تو اللہ کے فضل سے وٹامن ڈی آپ کا بڑھ جاتا ہے. اچھا, وزن نہیں بڑھتا؟ بھائی مجھے اس کا تجربہ نہیں, جس چیز کا مجھے پتہ نہیں میں بتا نہیں سکتا. لیکن B12 جرمنی میں بڑی مہنگی وٹامن ہے ایلوپیتھی کے اندر. ایلوپیتھی میں یہ مہنگی ہے. دیکھیں ایلوپیتھی میں بے شمار چیزیں ہیں جو مہنگی ہیں, جو وہ دیتے بھی نہیں عام لوگوں کو. لیکن آپ وٹامن B12 ہومیوپیتھی میں کھا کے دیکھیں, آپ کی مطلب جس کو بھی ضرورت ہے اس کی کیا پلٹ جائے گی ود ان اے ویک. وہ فیل کرے گا پیشنٹ کہ مجھے کچھ بہتر ہو رہا ہے, میں بہتر فیل کر رہا ہوں, پہلے سے انرجیٹک فیل کر رہا ہوں, مجھے جسم میں جان آ گئی. لیکن وٹامن B12 اور وٹامن B6 ملا کے کھانا چاہیے, بڑے فائدے مند, بڑا فائدہ دیتے ہیں دونوں مل کے, ملا کے کھائیں. ٹھیک.
ملا کے کھانے سے مراد یہ ہے آپ کی کہ دونوں دوائیاں یک وقت استعمال کرے آدمی یا آگے پیچھے جو بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، گزشتہ پروگرام میں آپ نے پریونٹیو کے لیے 3 نسخے بتائے، آرنیکا ایم پلس اوپیم ایم، کارسینوسن ایم، کارسینوسن ایم، ریڈیم بروماٹم ایم. ان دواؤں کے درمیان کتنا وقفہ رکھنا ہوتا ہے؟ کیا ایک دن میں سب دوائیں استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر ہم لوگ مہینے میں ایک بار ان دواؤں کو اپنے استعمال میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، یا ہم بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. مثلا اگر آج اس ہفتے آپ نے کارسینوسن لی ہے، آپ 3 دن بعد ریڈیم بروماٹم لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس کے 3 دن بعد آپ کارسینوسن کیا آرنیکا اوپیم لے سکتے ہیں. یہ 2-3 دن کے وقفے سے اپنے مہینے میں ایک بار لینی ہے. اگر ہر ہفتے ایک دوائی لیتے رہیں تو، لیکن یہ آگے پیچھے بھی لی جا سکتی ہے، ایک دن میں بھی لی جا سکتی، لیکن اس کا پھر اتنا فائدہ نہیں ہوگا. بہتر یہی ہے کہ ہفتے میں ایک بار ایک دوائی لیں. آرنیکا اوپیم 1 مینس 1000 پوٹینسی. اسی طرح ریڈیم بروماٹم 1 مینس 1000. 200 بھی ہو وہ لے سکتے ہیں آپ. کئی لوگوں کے پاس 200 ہوتی ہے، 1000 نہیں ہوتی، تو 200 دن میں ہفتے میں 2 دفعہ لے لیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. پھر ایک سوال ہے جی، کیا ایکینیشیا صرف رات کے وقت ہی دی جا سکتی ہے بچوں کو؟ جزاک اللہ خیر. کیا دوپہر کھانے کے بعد بھی دی جا سکتی ہے؟ جس طرح کسی نے سوال بھیجا میں نے پڑھ دیا ہے. ٹھیک ہے، ایکینیشیا کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے. رات کو سونے کے وقت بچوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں نے اس کے بعد کچھ زیادہ کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا، پھر دوائی آرام سے ڈیپ جا کے اس کا اچھا اثر دکھاتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ رات کو دیں، ورنہ دن میں بھی دی جا سکتی ہے. یہ تو تھی جو سوال لوگوں نے پوچھے تھے. اب آپ کے پاس کوئی وٹامنس کے بارے میں یا جنرل کو آپ نے بات کرنی ہو تو؟ وٹامنس کے بارے میں نے بتا دیا. وٹامنس کے اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ان کا نام دے دوں گا آپ کو، وہ آپ لوگوں کو دکھا دیں، لوگوں کے لیے خریدنا آسان ہوگا. تو میں نے تو جی میں بات کروں گا تو پھر کیا کروں میں، میرا تو وہی حال ہے جیسے چل رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے. لیکن لوگوں سے یہی کی درخواست ہے، مجھے فون نہ کریں، مجھے صرف میسج کریں اور جواب کا انتظار کریں. میں فوری جواب نہیں دے سکتا، میں ایمرجنسی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ایمرجنسی ہومیوپیتھ نہیں ہوں. مجھے میسج کریں دوائی اگر لینی دوائی کے لیے تو پھر انتظار کریں. میں اپنی کوشش کے باوجود بھی فوراً جواب نہیں کسی کو دے سکتا. تو باقی میرے جو جتنی خدا نے مجھے توفیق دی ہے، میں اپنی توفیق سے بڑھ کر اس خدمت خلق کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اور میری لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم یہ پروگرام کسی مالی منفعت کی وجہ سے نہیں کر رہے. ہم صرف اس پروگرام کو فی سبیل اللہ خدمت خلق کے طور پر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے. اور کوئی مقصد نہیں ہمارا، کوئی مالی منفعت اس پروگرام کا ہمارا ارادہ نہیں ہے. تو ہمارا صرف یہ ارادہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں، بڑے بڑے آپریشنوں سے بچیں، بڑی بڑی بیماریوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں رکھے. لیکن اس کو آپ سبسکرائب کریں اور تاکہ آپ کو ہر پروگرام خود بخود مل جائے. کیونکہ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ یہ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں شاید انہوں نے پیسے کمانے ہیں. میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میں کوئی پیسہ نہیں کمانے کا، میرے کوئی لالچ نہیں. مجھے صرف ایک ہی لالچ ہے
کہ میں جتنی بھی خدا کی مخلوق کی خدمت کر سکوں. میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ میں خدمت خلق تھوڑی بہت کر سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزات دے، تو مجھے ہمت اور طاقت دے. یہی کہنا تھا آپ سے. جی پبلک میں سے اگر کسی نے سوال کرنا ہو، جو دوست آئے ہیں، شاید نقوی صاحب کے علاوہ بھی کوئی آیا ہے؟ یہ صرف نقوی صاحب ہے. سب 2 چھوٹے چھوٹے سوال. اپنا نام بتائیں اور پھر رانا صاحب سے پوچھ لیجیے. نقوی عرض کر رہا ہوں. اچھا نقوی صاحب ہیں جی. رانا صاحب نے پچھلے پروگرام میں ایک وہ پریونشن کے لیے ہمیں وہ بیسیلینیم، انفلوئنزیم اور وہ 4 دوائیاں بتائی تھیں. تو ان کا میں نے پوچھنا ہے کہ اگر میں کوئی اور اپنی وہ کوئی میڈیسن لے رہا ہوں ہومیوپیتھک کی یا ایلوپیتھک کی، تو اس میں پھر ان کو جس دن وہ دوائی کھانی ہے دوسری دوائی پھر نہ کھاؤں میں؟ دیکھیں جی تھوڑے سے وقفے کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں دوائی جی. تو اگر وہ جو بیسیلینم والا نسخہ ہے وہ تو بے شمار بیماریوں سے، یہ نزلاتی بیماریوں سے بچانے والا ہے، اور آج کل کی جو وبا ہے اس سے بھی وہ بچاتا ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ آپ دیکھیں کوئی بھی دوائی آپ نے کھانی گیپ کے ساتھ کھا لیں. جی بہتر. آدھے پونے گھنٹے کا گیپ دیں اور کھا سکتے ہیں. کیونکہ میں نے ابھی وہ کام پہ جانا ہے نیکسٹ ویک سے، تو پھر ادھر تو آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی ایکسپوجر ہوتی ہے. اچھا رانا صاحب ایک اور ابھی آپ نے بتایا وٹامن B6 B12 فولک ایسڈ B کمپلیکس اور بینیڈیم. تو یہ جو ہے یہ جیسے ہم نارمل ہم ہومیوپیتھک کی دوائیاں کمپاؤنڈ میں لیتے ہیں، یہ بھی مثلا 100 ml میں بنوا سکتے ہیں، مطلب 5 دوائیاں؟ جی بنوا سکتے ہیں. تو یہ ادھر آپ کے وہ لندن سے مل جائیں گی؟ جی وہ آپ فلانسن والے ہیں آپ کے لندن میں ہی، ان سے رابطہ کریں، ان سے مل جائیں گے آپ کو. بہت شکریہ، بہت نوازش. اور اس پروگرام کے وساطت سے آپ کو سستی ملیں گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. وہ بتا دوں ان کو؟ بالکل ان کو بتائیں، بختیار صاحب کو بتا دوں؟ جی ان کو بتائیں کہ آپ کا ذکر اس پروگرام میں ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو دوائی سستی ملے گی، تو آپ اس لیے مجھے سستی دیں. جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور جو آپ خدمت خلق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے اور آپ کی عمر اور صحت میں برکت دے. آمین. اور کوئی دوست؟ جی میں پھر پوچھ لوں اگر کوئی اور دوست نہیں ہے تو. آپ کا حق ہے جی، آپ کینیڈا میں یار، آپ کو صبح اٹھنا پڑتا ہے، تیار ہو کے دفتر میں آنا پڑتا ہے اس پروگرام کی مدد کرنے کے لیے. وہ کوئی ایسی بات نہیں. تو رانا صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ پچھلے پروگرام میں انہوں نے وائٹامنس کے بارے میں بتایا، اور آج یہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کی فہرست جو ہے پراپر نیمز کے ساتھ لسٹ جو ہے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہمیں دے دیں گے، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. کہ سمیلز کا بہت ہم سنا کرتے تھے، ہومیو سمیلز انہوں نے تیار کی تھیں، تو اس کے دوسری کسی اور جگہ سے میں نے کوئی خاص خبر نہیں سنی. کیا یہ ہومیو سمیلز عام ہیں، ہومیوپیتھی میں استعمال ہوتی ہیں؟ یہاں سے آپ نے سنی تھی، میں نے بھی زندگی میں پہلی بار وہیں سے سنی تھی، اور کہیں سے آج تک سنی نہیں سنی. اچھا تو اس کا مطلب اس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ میں نے نہیں سنا کبھی. اچھا لیکن اثر یہ رکھتی ہیں، ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے. کئی مثلا گلونائن، اگر آپ کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے، گلونائن کو آپ رومال پہ پھینک کے اس پہ ناک پہ رکھیں گے، اس کو ہوش آ جائے گی. یہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی وہ دوائیں میں نے کبھی استعمال نہیں کی، نہ مجھے ان کا پتا. جی تو میرے اگلے سوال ایک دو تو اسی سے ریلیٹڈ تھے، وہ آپ نے بیس ہی ختم کر دی. درست. اچھا میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو ایلوپیتھک دوائیاں ہیں یہ جسمانی دوائیاں ہیں اور ہومیوپیتھی دوائیاں روحانی دوائیاں ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ایلوپیتھک دوائیوں کو ہم کھاتے ہیں تو وہ ہمارے معدے میں جا کر خون کے ذریعے ہمارے جسم کا جزو بدن بنتی ہیں اور اثر دکھاتی ہیں. ہومیوپیتھی دوائیوں کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اس کو منہ میں ڈال کر زبان کی جو نوک ہے اس سے چوسیں. تو زبان کی نوک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ریسیپٹیکلز بنائے ہوئے ہیں کہ بھی وہ وہاں سے پیغام لے کر دماغ کو پہنچاتے ہیں. تو وہ ہومیوپیتھک دوائیوں کو جب منہ میں ڈال کے ہم چوستے ہیں تو وہ زبان کے ذریعے وہ پیغام دماغ کو پہنچتا ہے، اور پھر دماغ جو ہے وہ سارے جسم کو ہدایات دیتا ہے. تو کیا یہ اسی طریقے ہے؟ یہ خیال میرا ٹھیک ہے؟ جی بالکل آپ کا خیال درست. جی
تو اس سے متعلق ایک سوال اور ہے کہ اگر یہ ہم چکھنے سے فائدہ اٹھا کر ہومیوپیتھی دوائی کا اثر جسم تک پہنچا سکتے ہیں تو کیا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم دوائی کو ٹچ کرنے سے بھی کچھ فائدہ اٹھا سکیں؟ آج بھی ہوتا ہے. اچھا ابھی ایسی ہومیوپیتھی دوائیاں ہیں کہ ٹچ کرنے یہی سے دوائیاں اگر آپ کسی طرح کسی پیشنٹ کے منہ میں نہیں ڈال سکتے تو آپ اس کے جسم پہ لگا کے اس کو تھوڑا سا مس لیں تو وہ دوائی کھینچ لے گا جسم. ٹھیک ہے. یہی جس طرح آپ نے فرمایا کہ گلونائن جو ہے وہ رومال پہ ڈال کے ناک، وہ بھی وہی ہے کہ ہمارے سینسز جو ہیں اس کے ذریعے بھی اس کا اثر پہنچ سکتا ہے ہمارے جسم کو. جی ٹھیک ہے. جی ناظرین، یہ تھا پھر آج کا پروگرام. سننے والوں تمام اور شرکت کرنے والوں سب آپ کا شکریہ، خاص طور پر رانا صاحب کا، انہوں نے وقت نکالا اور آج پھر دوبارہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ سنے، بیماریوں کا ذکر سنا اور ان کی ادویات تجویز کی. اسی طرح کرم مری شاہد صاحب کا کہ وہ کینیڈا سے اس پروگرام کو جوائن کر رہے ہیں اور ہماری اس وائس آف جرمنی کی ٹیم میں شامل ہیں، اور ان کی مدد سے ہم یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام کو نشر کرنے سے پہلے تمام ادویات جو ہیں وہ ٹائپ کر کے پروگرام کے ساتھ ہی نشر کر دیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. ہومیوپیتھک کے حوالے سے اگلے منڈے کو ملیں گے انشاءاللہ. باقی روٹین میں وائس آف جرمنی کا ڈیلی پروگرام جو ہے وہ کل بھی نشر ہوگا، اور یوم پاکستان تمام سننے والوں کو مبارک ہو. بہت بہت میری طرف شکریہ سے بھی اور عباس انور صاحب کی طرف سے بھی شکریہ.